بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو وہ رمضان دیتا ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات، آج کا مختصر خطبہ جمعہ بخشش، معافی، توبہ، استغفار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو بندہ پیش کرتا ہے اس کو فائدہ کیا ملتا ہے۔ گویا آسان لفظوں میں اور مختصر لفظوں میں آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہوگا توبہ کرنے کے فوائد یا معافی مانگنے کے فوائد یا اللہ کے حضور استغفار کرنے کے فوائد۔ ان میں سے آپ جو بھی نام دے آج کی گفتگو کو تو وہ درست ہوگا۔ امید ہے کہ اللہ مجھے بھی یہ باتیں سنانے کے بعد اور میرے سامعین کو سننے کے بعد اپنے حضور سچے دل سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ میرے انتہائی واجب تقریب سامعین مکرم، میری گفتگو گزشتہ خطبہ جمعہ سے شروع ہے اور آج کے اس مختصر خطبہ میں اس عنوان کو میں آپ کی خدمت میں مزید پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی، اور تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام جن کا نام لے کر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ گزشتہ خطبہ میں نے کچھ کا نام بھی دیا تھا۔ ان سب کا اپنے رب کے ساتھ انتہائی ادب و احترام والا، محبت اور عقیدت والا، اور سب سے بڑھ کر کے ان کا رب کے ساتھ تابع داری والا رشتہ بڑا مضبوط تھا۔ یہ لوگ اپنے رب کے فرما بردار تھے، یہ لوگ اپنے رب کے تابع دار تھے، اطاعت گزار تھے، اطاعت شعار تھے، ان کی اطاعت گزاری میں کوئی فرق نہیں۔ انبیاء کی، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام بھی جن کے نام آج تک زندہ روشن ہے، اور ان کے نام جو زندہ روشن ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے۔ اور پھر میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کی تھی کہ وہ فرما بردار بھی تھے، باوجود اپنے رب کے تابع دار فرما بردار ہونے کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگا کرتے تھے، توبہ استغفار کیا کرتے تھے، رب کے حضور رو رو کر التجائیں کیا کرتے تھے، اللہ کے دربار میں اپنے معافی نامے پیش کیا کرتے تھے۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے ان کی دعا پیش کی تھی۔ جناب آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور التجا فرمائی، فرما بردار بھی تھے، اس کے باوجود رب سے معافی مانگ رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرما رہے ہیں کہ میرے مالک اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا نا،
تو نے مجھے اگر بخشا نہ، تو نے مجھے اگر معافی عطا نہ فرمائی تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ مجھے تیری طرف سے بخشش کی بھی ضرورت ہے اور تیری رحمت کی بھی ضرورت ہے۔ میں تجھ سے بخشش اور رحمت کا طلبگار بن کے ہاتھ پھیلا کر میدان عرفات میں جناب آدم علیہ السلام، وہ جو آپ میدان عرفات میں دیکھتے ہیں ایک برجی سی ہے، ایک برج بنا ہوا ہے جہاں پر جناب آدم علیہ السلام نے اور اما جی حوا، ان دونوں کی دعا اللہ نے قبول فرمایا۔ جہاں پر ہم وقوف عرفہ کرتے ہیں، حج کا جو رکن اعظم ہے، وہ حج کا رکن اعظم اسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر آدم اور اما جی حوا، ان دونوں کی اللہ نے دعا کو قبول فرما کے ان دونوں کی معافی کو قبول کر لیا تھا، دونوں کو معاف کر دیا تھا۔ یہ کہاں پر ہوا؟ مکہ مکرمہ کی وہ سرزمین جہاں میدان عرفات میں حاجی وقوف عرفہ کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، وہاں پر آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے التجا فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ کے حضور ان الفاظ کے ساتھ بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ دعا فرمائی۔ رب تعالی نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آگے تشریف لے آئے، آگے تشریف لے آئے۔ رب نے دعا کو قبول کیا، اللہ نے دعا کو قبول کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ وہی دعا ہمارے لیے آج اللہ تبارک و تعالی نے قلب محمد پر نازل فرما کر ہمارے لیے قرآن بنا کے قیامت کی صبح تک قرآن کی زینت بنا دیا۔ اتنی دعا اللہ کو پسند آئی، اتنی استغفار اللہ کو پسند آئی آدم علیہ السلام کی۔ اللہ سے جو معافی مانگی، وہ معافی مانگنا رب کو اتنا پسند آیا۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ ان کے اندر کتنی اس وقت رب کے ساتھ کتنی اٹیچمنٹ ہوگی، اللہ کے ساتھ کس کس انداز سے انہوں نے رب کے سامنے التجا کی ہوگی۔ بہرحال جناب آدم علیہ السلام نے باوجود فرمانبردار ہونے کے، باوجود تابع دار ہونے کے، رب کے ساتھ جو رشتہ قائم رکھا وہ تابع داری والا بھی رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار، معافی نامے والا رشتہ بھی قائم رکھا، معافی بھی مانگتے رہے اپنے اللہ سے۔ اسی طرح جناب نوح علیہ السلام، وہ بھی اپنے اللہ سے معافی مانگنے والے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ جناب نوح علیہ السلام نے بھی یہی عرض کیا، اے میرے مالک، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر اسی طرح جناب ہود علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنے رب کے ساتھ تابع داری والا رشتہ بھی قائم رکھا اور ساتھ ساتھ استغفار والا رشتہ اس کو بھی قائم رکھا۔ اور ہود علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے کیسے التجا کی، فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ جناب ہود علیہ السلام نے بھی اپنے رب کے حضور استغفار نامہ، معافی نامہ پیش کر دیا، اپنے رب سے معافی مانگنے لگے۔ اور اسی طرح جناب صالح علیہ السلام بھی اپنے رب کے حضور معافی مانگنے میں پیچھے نہ رہے، فرما بردار بھی تھے۔ قوم جناب صالح علیہ السلام کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کس سے چھپی ہوئی ہے؟ اللہ کا قرآن اس بات میں شاہد ہے، اللہ کا قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ جناب صالح علیہ السلام بھی اللہ کے فرما بردار تھے، اس کے باوجود اپنے رب سے معافی مانگ رہے ہیں اور فرماتے ہیں فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یعنی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، بس بخشش مانگو اپنے پروردگار سے، پھر توبہ کرو ان کی جانب، یعنی اللہ کی جانب توبہ کرو، اپنے آپ کو بھی اللہ سے معافی کے طلبگار بن کر اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں، اور اپنی قوم کو بھی یہی درس دے رہے ہیں کہ اپنے رب سے معافی مانگنے والے بن جاؤ۔ جو لوگ اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، جو قوم اپنے رب سے معافی مانگتی ہے، اللہ ان کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتا، اللہ ان کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی ملت پر اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف نظر کریں تو وہ بھی اپنے رب کے دربار میں معافی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، فرماتے ہیں یا اللہ
ہم کو عبادت کے طریقے سکھا اور ہم کو معاف بھی فرما. بے شک آپ بڑے معاف فرمانے والے ہیں. یعنی عبادت کا طریقہ بھی اللہ سے سیکھنے کی دعا اور اس کے ساتھ ساتھ رب سے معافی بھی مانگ رہے ہیں کہ ربنا وارنا مناسکنا وتب علینا. اے اللہ ہمیں معاف بھی فرما. وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سب سے بڑا معاف کرنے والا کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے. بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے. یہ آدم جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ دیکھیے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے نام سن رکھا ہوگا. وہ بھی اپنے رب کے حضور التجا کرتے ہیں, اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں اور فرماتے ہیں واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. خود بھی اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں. اپنی قوم کو بھی یہی کہتے ہیں واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اپنے رب سے معافی مانگو. جب تم اپنے رب سے معافی مانگو گے تو رب کو معاف کرنے والا پاؤ گے. ثم توبوا الیہ, وہ تمہاری طرف توبہ کے ساتھ متوجہ ہوگا, تمہاری معافی کے ساتھ متوجہ ہوگا, تمہیں معاف فرما دے گا. گویا معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنے رب سے ہر لمحہ ہر گھڑی معافی مانگتے رہنا چاہیے. یہ دیکھ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کے ساتھ محبت, اللہ کے ساتھ ان کا پیار, یا اللہ کا جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کس سے چھپا ہوا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے بڑے محبوب اور بڑے پیارے پیغمبر تھے, لاڈلے پیغمبر تھے. اور پھر حسن یوسف کے تذکرے بھی آپ سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء میں سے سب سے زیادہ حسن جناب یوسف علیہ السلام کو دیا, اور جناب یوسف علیہ السلام کے بعد پھر جب تمام نبیوں کے اندر حسن بانٹا تو سب سے زیادہ حسن میرے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی. اب حسینوں میں انبیاء میں سب سے زیادہ حسین بھی حضور ہیں, اور انبیاء میں سب سے زیادہ اونچے درجے والے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن جب یوسف علیہ السلام کو بھیجا تو یوسف علیہ السلام کو حسن یوسف جو ہے وہ مشہور ہے. تو جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائیوں کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی رب سے معافی مانگتے ہیں. اپنے بھائیوں کے لیے بھی درخواست کرتے ہیں رب سے یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. اللہ تم کو بخشیں گے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی طرف اپنے بھائیوں کے لیے توجہ فرمائی, اپنے بھائیوں کے لیے بھی معافی مانگی, اپنے لیے بھی رب سے معافی مانگتے تھے اور اپنے رب پر وہو ارحم الراحمین ہونے کا یقین رکھتے تھے. آج ہم پتہ نہیں تابع اداری بھی نہیں کرتے اور رب کو ارحم الراحمین مانتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے. مانتے ہیں اوپر سے. ہم تو معافی بھی مانگنے کے بعد تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ نہ جانے اللہ نے ہماری معافی قبول بھی کی ہے کہ نہیں کی. لیکن یقین رکھیے گا, یقین جانیے گا, جس طرح کا میں اور آپ اپنے رب کے ساتھ گمان کریں گے اللہ اسی طرح کا فیصلہ فرمائے گا. وہی فیصلہ ہوگا. جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کے بیٹے حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے اے ہمارے ابا جان, ہمارے لیے اپنے رب سے معافی مانگے. بے شک ہم غلط تھے, ہم ہی خطا کار تھے, ہم ہی خطا بار تھے, اور ہم نے آپ کو آ کر جو ہے وہ غلط بیانی کے ساتھ بتایا تھا. لیکن ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ اب ہمارے لیے ضرور معافی مانگیں گے اور وہ اللہ ہمیں ضرور معاف کرے گا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور آ کر بہانہ بنا دیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا, اور اس کے بعد جب مصر میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو ملے, کہاں پر؟ سلطنت کے تخت پر بیٹھے ہوئے, بادشاہت کے تخت پر بیٹھے ہوئے یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے پایا اور بھائیوں نے پہچان لیا اور پھر سارا معاجرہ آ کر اپنے باپ کو سنایا اور باپ کو آ کر اپنے بھائی کے متعلق جب بتایا کہ ہم خطا بار تھے, تو پھر جناب یعقوب علیہ السلام سے ایک وقت آیا کہ بھائیوں نے, بیٹوں نے, اولاد نے کہا ابا جان
آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. آپ ان کے الفاظ ذرا غور فرمائیں. یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے اپنے باپ سے کس انداز میں اور کتنے درد بھرے لہجے میں آ کر التجا کی کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. اور فرمایا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. اے ہمارے باپ بخشش مانگے ہمارے لیے گناہوں کی، بے شک ہم ہی قصوروار تھے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ان قریب بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے پروردگار سے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. اب آپ خود اندازہ فرما لیں کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے اولاد کے لیے رب سے معافی مانگی اور اپنے لیے بھی رب سے معافی مانگتے ہیں. میرے عزیز نمازی بھائیوں، ہمیں ان تمام آیات سے یہی سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کا رشتہ رب کے ساتھ فرما برداری اور تابع داری والا مضبوط نہیں ہے تو پھر اپنے رب کے ساتھ توبہ استغفار والے رشتے کو پکا کر لو، مضبوط کر لو. دیکھ لو انبیاء کی دعائیں سنائی ہیں میں نے آپ کو، آپ کی خدمت میں نے انبیاء کی دعائیں پیش کی ہیں. تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام سب کے سب برگزیدہ، سب کے سب اللہ کے تابعدار، سب کے سب اللہ کے فرما بردار، لیکن باوجود تابعدار اور فرما بردار ہونے کے بھی اپنے رب سے معافی مانگ رہے ہیں، اپنے رب کے حضور معافی طلب کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے توبہ کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے التجا کر رہے ہیں. جب وہ اتنے برگزیدہ اور پاک باز ہستیاں اپنے رب سے معافی کے طلبگار ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو پھر ہمیں بدرجہ اولا کثرت کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. آئیے آپ اس بات کی طرف کہ جو بندہ اس مشن پہ لگ جاتا ہے، جو بندہ اس مشن پر چل نکلتا ہے، کس مشن پر؟ معافی مانگنے والے، توبہ استغفار والے. جو بندہ یا ایھا الذین آمنو اللہ کا فرمان سنے، فرمایا رب تعالی نے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنے رب کی طرف سچے دل کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ توبہ استغفار کرنا شروع کر دو، معافی مانگنا شروع کر دو. اللہ کو تم معاف کرنے والا پاؤ گے. اور یہی حکم وہ دیکھ لے پچھلی گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آیت پڑھی تھی واستغفروہ ربکم ثم توبوا الیہ. تم اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنا شروع کرو، اس کو تم توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. اور پھر اسی طرح یہ بھی آیت پڑھی تھی، فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اپنے رب سے معافی مانگو، اللہ کو تم غفار پاؤ گے، معافی قبول کرنے والا پاؤ گے. انہ کان غفارا، پھر وہ اس پر تمہیں فوائد عطا فرمائے گا. گزشتہ جمعہ میں نے مختصر فوائد آپ کی خدمت میں وہ باران رحمت والا بتایا کہ باران رحمت برسے گی، مال اللہ عطا فرمائے گا، اولاد میں ترقی اللہ عطا فرمائے گا، طاقت اور قوت میں اللہ اضافہ فرمائے گا، ذرائع معاش میں اللہ برکت عطا فرمائے گا، عذاب الہی سے امن مل جائے گا. جو بندہ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کو اپنے عذاب سے امن عطا فرماتا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ جو دعا بہترین دعا کیا ہے، بہترین دعاؤں میں سے دعا بھی استغفار ہے، حضور کا فرمان ہے. تو آپ جب استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، گویا آپ بہترین دعا مانگ رہے ہیں. یہ فضیلت ہے. خود حضور کا فرمان ہے افضل الدعاء الاستغفار. دو الفاظ فرمائے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور فرمایا افضل الاعمال لا الہ الا اللہ. یہ بھی حدیث پاک ہے. اور تیسرا افضل الدعاء الاستغفار، فرمایا یہ جو استغفار ہے نا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ سب سے افضل دعا ہے، سب سے اعلیٰ اور خوبصورت دعا ہے. اور فرمایا جو بندہ گناہوں کے سے زنگ آلود ہو چکا ہو،
جو اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کو اتنا زیادہ داخل کر چکا ہو کہ اس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے، وہ اپنے رب سے معافی مانگنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس معافی کے پانی کے ساتھ اس کے دل کے اوپر سے زنگ کو اتار دے گا۔ معافی والے پانی کے ساتھ دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ یہ معافی مانگنے کا فائدہ ہے۔ اور آج ہمارے دل زنگ آلود ہیں، سیاہ ہوئے پڑے ہیں گناہوں سے، اٹے ہوئے ہیں گناہوں کے ساتھ، بھرے پڑے ہیں، آلودگی اور گندگی ہمارے دلوں میں داخل ہے، نہ جانے کس حد تک ہم آگے گزر چکے ہیں۔ اور آج بہترین موقع ہے، یہ رمضان کے چند دن جو باقی ہیں، چند گھنٹے جو باقی ہیں، پیکج لگا ہوا ہے، ابھی پیکج ختم نہیں ہوا۔ اپنے رب کے حضور سچے دل سے معافی مانگنا شروع کر دو، رب تعالیٰ دلوں کے زنگ کو انشاءاللہ اتار دے گا اور دلوں کا زنگ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو شخص کثرت کے ساتھ اپنے رب کے حضور معافی مانگتا ہے، کامیابی سے بہت زیادہ ہمکنار ہو جاتا ہے، اللہ اس کو کامیاب فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ وہ محبوب ہو جاتا ہے، رب اس کو سب سے زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور گناہوں کی دوا استغفار ہے، گناہوں کی دوا استغفار ہے۔ گناہ ایک بیماری ہے، گناہ ایک مرض ہے، اس مرض کا علاج استغفار ہے۔ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، گناہوں کے مرض سے اللہ اس کو بچا کر کے، نافرمانی کے مرض سے اس کو نکال کر کے تابعداری کے اندر اللہ داخل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے استغفار کا یہ فائدہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ جب ہم انبیاء کی سنت کو زندہ کریں گے، انشاءاللہ اگر ہم تابعدار نہیں ہیں تو معافی مانگ کر رب سے اللہ انشاءاللہ ہمیں بھی تابعداروں میں شامل فرما دے گا۔ تو گویا گناہوں کی معافی مانگنا یہ گناہوں کی دوا ہے، گناہوں کا علاج ہے۔ استغفار پڑھنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ گناہوں کا علاج ہے اور تابعداری کا بہترین نسخہ ہے۔ آپ تابعداری کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا یہ تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ وہ چاہے گناہ یاد رکھیے گا زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا کو آپ گناہوں سے بھر دے، سچے دل کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کے لیے رب کے دربار میں حاضر ہو جائے اور استغفار کرے، اپنے رب کے حضور معافی نامہ پیش کرے۔ نامہ اعمال آپ کا جتنا مرضی اندھیرے میں ہو، جب آپ اپنے رب سے معافی مانگیں گے سچے دل کے ساتھ، رب تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال کے اندر روشنیاں داخل فرما دے گا، نورانیت آ جائے گی۔ اور پھر اگلی بات، جب آپ سچے دل سے معافی مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے کر دے گا جیسے آپ نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس طرح کر دے گا۔ اور پھر استغفار جنت کا خول ہے، بخشش مانگنا جنت میں داخلے کا موجب ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ کے عذاب سے بھی بچا رہتا ہے۔ سورہ انفال کھول کر پڑھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بتایا کہ مکہ والوں پر میں نے عذاب صرف اسی وجہ سے نازل نہیں کیا تھا۔ دو وجہ بتائی، دو وجوہات کی بنیاد پر میں نے مکہ والوں پر عذاب نازل نہیں کیا۔ ایک یہ کہ ان میں آپ موجود تھے، اور میرا یہ اصول ہے، مجھ رب کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب تک کسی قوم میں نبی ہوتا ہے، اللہ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اور دوسرا اصول اللہ کی ذات کا یہ ہے کہ جب تک قوم کے اندر معافی مانگنے والے موجود رہتے ہیں، استغفار کرنے والے موجود رہتے ہیں، توبہ کرنے والے موجود رہتے ہیں، اللہ اس وقت تک بھی اس قوم میں عذاب نازل نہیں کرتا۔ اس وقت عذاب نازل ہوتا ہے اللہ کا جب توبہ کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی ہوگا۔ قیامت اس وقت آئے گی جب توبہ کرنے والے دنیا سے اٹھ جائیں گے، اللہ سے معافی مانگنے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ کیوں توبہ میں دیر کرتے ہو؟
کیوں معافی مانگنے میں دیر کرتے ہو؟ اتنے اعزازات اللہ عطا فرما رہا ہے معافی مانگنے والے کو، پھر کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ جتنا مرضی گناہ ہو، بس یاد رکھیے گا ایک گناہ ہے جو رب نہیں معاف کرتا، وہ ایک گناہ پیغمبر کی توہین کا ہے۔ جو پیغمبر کی توہین کرتا ہے، پیغمبر کے شہر کی توہین کرتا ہے، اس کو معافی نہیں ہے۔ من سب کا نبی فقتلوہ، میرے پیغمبر کا فرمان ہے، بس اس کا ایک ہی علاج ہے، سر تن سے جدا، بس اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کو اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ بات یاد، اللہ اپنے گھر کی اور اپنی ذات کی معافی دے دیتا ہے، لیکن پیغمبر کی توہین اللہ برداشت نہیں کرتا۔ پیغمبر کے دربار میں حاضر ہو کر اونچی آواز سے درود بھی نہیں پڑھا جا سکتا، حالانکہ درود حضور کی ذات پر پڑھنا ہے۔ تو اس لیے یہ گناہ کسی کے پلے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے مرضی گناہ کر کے چلے جاؤ، شرک سے بڑا کون سا گناہ؟ اللہ سب سے زیادہ نفرت شرک سے کرتے ہیں۔ شرک کی اللہ معاف فرما دیتا ہے، جو سچے دل کے ساتھ رب کے حضور التجا کرتا ہے، اللہ اس کو شرک کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ جس کو اللہ نے نجس فرمایا، ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مشرک بھی نجس ہے، شرک بھی نجس ہے، دونوں گندی چیزیں، اللہ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہمارا کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے امت پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا، امت پر عذاب نہیں آئے گا جب ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا۔ قیامت نہیں آئے گی، قیامت اسی وقت قائم ہوگی، اسرافیل اسی وقت سور پھونکیں گے جس وقت دنیا سے اللہ کا نام لینے والے ختم ہو چکے ہوں گے، اٹھ جائیں گے، پھر قیامت آئے گی۔ تو بہرحال اسی طرح یاد رکھیے، خوشخبری اور خوشی کا مقام ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے ساتھ اپنے استغفار والے رشتے کو قائم رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، جو بندہ 3 دفعہ مجھ سے جہنم سے بچنے کا سوال کرتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، جو بندہ 3 دفعہ اپنے رب سے جہنم سے آزادی مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا، جو بندہ 3 مرتبہ سجدے کی حالت میں پڑھ کے کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، جو بندہ سجدے کی حالت میں 3 دفعہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، میرے بھائیوں، میرے نمازی بھائیوں، بزرگوں، رب کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا ہے، اس بندے کو معاف ہو گیا، سب کچھ معاف ہو جائے گا، کوئی چیز ایسی نہیں بچے گی جو گناہ آپ کا بچ جائے اور اللہ اس کی بات پوچھ کرے، نہیں، سب گناہ معاف ہو جائیں گے جو بندہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ اور اسی طرح آخری فضیلت، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ کثرت کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، وہاں سے رزق اللہ عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، سوچ بھی نہیں ہوتی، وہاں سے اللہ اس کو رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو رب اپنے بندے کو نہیں بھولتا، رب اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ ہم رب کو بھول چکے ہیں، جس وجہ سے آج پریشان ہیں، سرگرداں ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ رب کے سامنے آ جاؤ، یہ ایک ہی سجدہ جسے تو گیرا سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا، یہ ساری باتیں سوچ کر اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اللہ کے سامنے سر پر سجود ہو جاؤ، اس کے سامنے آ جاؤ، اسی سے مانگو، اسی کے سامنے التجا کرو، پھر جب تم اسی کے سامنے گڑ گڑاؤ گے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، اسی کے سامنے التجائے کرو گے، اسی سے معافی کے طلبگار بن جاؤ گے، اللہ معاف بھی کرے گا، اللہ عزتیں بھی عطا فرمائے گا، اللہ راحتیں بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ اس کے ساتھ ساتھ بخشش بھی عطا فرمائے گا۔ اور دنیا کے اندر رزق کی ضرورت ہے، اللہ رزق بھی عطا فرمائے گا، اور وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، میری اور آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی، وہاں سے اللہ رزق عطا فرمائے گا۔ اور میں نے ایک دفعہ شاید پہلے بھی بات عرض کی تھی، 2 چیزوں کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ لیں،
دو چیزوں کو، دنیا کا کوئی مشکل سے مشکل مرحلہ، یہ دو وظیفے ہیں چھوٹے چھوٹے، دنیا کا مشکل سے مشکل مرحلہ جو آپ پر کسی پر آ جائے، اللہ کرے کہ آپ پر کوئی مشکل وقت نہ آئے، اللہ پوری امت پر رحم فرمائے، اللہ پوری امت پر اپنی کرم نوازی فرمائے، محبوب کی ساری امت کو اللہ ہر قسم کی پریشانی سے بچائے، محفوظ رکھے، اور خصوص بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کو بھی اور ملک پاکستان کے رہنے والوں کو اللہ ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ فرمائے، اور میرے نوازی بھائیوں اللہ آپ کو بھی ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ فرمائے۔ سن لیں، جتنی بڑی مرضی مشکل آ جائے گھبرانا نہیں ہے، فقط دو کام کرنے ہیں، اللہ کے پیغمبر پر درود پاک پڑھنا ہے ادب و احترام کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ جب آپ یہ دو کام کریں گے کثرت کے ساتھ، اللہ آپ کو جتنی مرضی بڑی مشکل آپ پر آن پڑی ہے، اللہ آپ کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا، اور نکلنے کے راستہ نہیں، نکلنے کے راستے عطا فرمائے گا۔ ایک نہیں کئی راستے اللہ اس مشکل سے نکلنے کے عطا فرمائے گا، دو چیزوں کی برکت سے، ایک درود پاک کی برکت سے، اور دوسرا کثرت کے ساتھ استغفار کی برکت سے۔ اپنی زندگیوں میں اس کو لازم پکڑ لے، میں بھی پکڑ لوں، آپ بھی پکڑ لیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ یہ خطبہ جمعۃ الوداع ہے، اس میں ہمیں یہی سبق لے کر جانا ہے کہ نہ جانے آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو، لیکن اس رمضان کے جو باقی چند دن باقی ہیں، ان دنوں کو قیمتی بنا کر، یہ جمعۃ الوداع کوئی ایسے ہی کوئی فضیلت کے اعتبار سے اس کا نام نہیں ہے، جمعۃ الوداع صرف اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، نہ جانے اس کے بعد ہمیں دوبارہ جمعہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، دوبارہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے ابھی یہ جو پیکج کے چند دن باقی ہیں، چند گھنٹے باقی ہیں، چند لمحے باقی ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے میرے بھائیوں معلق ہیں، مغل ہیں، اور اللہ نے ان کو بند کیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو اوپر قفل لگائے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازوں کے اوپر قفل لگے ہوئے ہیں، اور جنت کے دروازوں کو اللہ نے کھولا ہوا ہے، اور روزہ دار ہوگا کہ اس کے لیے ایک اسپیشل دروازہ ہے جس کے اندر سے اس کو آواز آئے گی، اور روزہ دار آجا تیرے لیے یہ دروازہ ہے، اس روزے سے اس دروازے سے بغیر روزہ دار کے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا، وہ اسپیشل روزہ داروں کے لیے دروازہ ہے، اس کو بھی اللہ نے کھولا ہوا ہے، جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ سے دعا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ہر قسم کے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا لے، اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی توبہ کو قبول بھی فرما لینا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔